نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها وأمر بثلاثة أحجار ونهى عن الروس والرمة ونهى أن يستتيب الرجل بيمينه رواه ابن ماجه والدارمي. وعن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى رواه أبو داود. وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستتيب بهن فإنها تجزي عنه رواه أحمد وأبو داود والنسائی والدارمي. آج میں نے الحمدللہ رب العالمین 3 حدیثیں پڑھی ہیں، اور جب پہلی فصل ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں سے بہت سارے مضامین وہاں آ چکے ہیں. یہ دوسری فصل ہے، اس لیے میں نے 3 پڑھی ہیں، اور جب کسی حدیث پر کچھ زیادہ گفتگو کرنی ہوتی تو ایک ہی پڑھتے ہیں یا پھر 2 پڑھتے ہیں. آج 3 پڑھتے ہیں. اس میں سے بہت ساری چیزیں آپ نے سنی ہیں اور کچھ نہیں سنی ہے تو آپ سن لیں. جناب ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم مثل الوالد لولدہ. وہ کہتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں میں تمہارے لیے باپ جیسا ہوں، جیسا کہ باپ اپنے بچوں کے لیے ہوتا. یہ نہیں سنا تھا. باپ جیسا کا سیدھے باپ نہیں کہا. میں باپ جیسا ہوں اس لیے کہ کلام پاک میں ہے کہ وہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. حضور تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. تو اس لیے باپ کی طریقہ کہ باپ جیسا ہوں. لیکن جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا رہے گی اور جب تک باپ اور بیٹے کا رشتہ رہے گا، حضور جیسا کوئی باپ نہیں. اسی لیے ان کی ازواج مطہرات مائیں ہیں امت. وہ ازواج ہو امہات. قرآن جسے ماں کہے کہ ان کی بیویاں جو ہیں تمہاری مائیں ہیں. یہ کوئی آدمی تو نہیں کہہ رہا ہے نا، دنیا والے تو نہیں کہہ رہے ہیں. یہ تو وہ جس نے پوری کائنات کو بنا وہ فرما رہا وہ مائیں ہیں تمہاری. تو ماں بھی کہے اور گستاخی بھی کرے سماج میں نہیں آتا. نہ سمجھ. یہاں ہمیں اپنی ماؤں کے لیے کہا گیا ہے کہ اپنے ماں باپ کی جناب میں اف بھی نہ کرو. یہ تو ان کا ادب ہے. یعنی کوئی بات اگر ناگوار خاطر ہو تمہارے لیے تو بھی اف نہ کرو. یہ حقوق قرآن نے بیان کیا. پھر وہ مائیں کہ کس کیا کہنا صاحب، جن کی پاکیزگی اور طہارت کا ٹھکانہ نہیں، جن کے گھر میں قرآن اترتا تھا، تو اس کو قرآن ماں کہے اور پھر ماں کی آنکھ گستاخ نہیں کرو. بہتر ہے اپنا علاج کر لو. نہیں سارا ذکر اور فکر سب ایک طرف رکھا رہ جائے گا. اگر گستاخی میں کبھی پکڑے گیا کسی کو کوئی حق نہیں. اور وہ جو مولا علی سے جنگ جمل ہوئی ہے اس کی داستان کتاب و سنت کی روشنی میں آپ دیکھ کہ اس کی حقیقت کیا ہے. ہم اور لوگوں کی زبانی کچھ سننا نہیں چاہتے. مولا علی نے کچھ فرمایا ان کے بارے میں تو کہہ دو طرح. جب جنگ جمل ختم ہو گئی تھی تو بہت ادب و احترام کے ساتھ، بہت انتظام و اہتمام کے ساتھ سیدہ عائشہ کو مولا علی نے مدینے بھیجوایا.
تم جن کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو ان کا عمل یہ ہے، انہیں سے کہلوا دو، اور ہم آپ سے کچھ نہیں سننا چاہتے، ان سے کچھ سنا دو کہ انہوں نے کیا، وہ کتاب و سنت سے ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو چھوڑ دو طریقہ کار اپنا، وہ بھی اپنی بھلائی کے لیے، اور نہیں تو پھر تو جو جی میں آئے آدمی کرے گا۔ یہ قدرت کہتی ہے ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مومن ہو جائے جو چاہے کافر ہو جائے، تو اس میں کسی کا اس میں کیا جاتا ہے، کوئی کسی کے پیچھے تھوڑی لگا رہتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور امت کے لیے والد جیسے ہیں، لیکن جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی جب تک رہے گی ایسا کوئی والد پیدا نہیں ہوگا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں اعلمکم، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں، حضور معلم ہو کے آئے تھے، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں، اور جو معلم ہوتا ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے۔ آج بھی باپ جسم کی پرورش کرتا ہے بچے کی، اور استاد جو ہے اس کی روح کو پروان چڑھاتا ہے، علم دیتا رہتا ہے۔ اس لیے کہا کہ جوہر استاد میں سے مہر پدر، استاد سے کہیں کچھ زیادتی بھی ہو جائے تو باپ کی مہربانی سے اچھی ہے۔ بہت سے اساتذہ سے کچھ زیادتی ہو جاتی ہے بچے کے بعد علم ادب سکھانے میں، لیکن حضور نے جب باپ کہہ دیا تو حضور بہت پیار و محبت سے سکھا دیتے، اور وہ کوئی حضرت انس سے پوچھ لے کہ کیسے پڑھاتے تھے اس، صحابہ سے معلوم کرنے سے کیسے پڑھا۔ اعلمکم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلہ، تو جب تم خانہ پیشاب کے لیے جاؤ تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو نہ پیٹھ، پھر چاہے آبادی ہو چاہے صحرا ہو، ہمارے ہاں دونوں میں احترام قبلہ کا کیا جائے۔ وہ امرا بثلاثۃ احجار، اور 3 پتھروں کو، یہ بھی سن لیا ہے آپ نے کہ 3 پتھر ہو تو صفائی کے لیے بہت اچھا ہے، اور حضور نے منع فرمایا گوبر سے، یہ بھی سن لیا ہے آپ، اور رما اور ہڈی سے، بوسیدہ ہڈی سے، رما کہتے بوسیدہ ہڈی، اس سے استنجا مت کرو، اور اس چیز سے بھی منع فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے استنجا مت کرنا، الٹے سے کرو، لیکن اگر کسی کے پاس سیدھا ہاتھ کسی مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے نہ ہو یا کام نہ کر رہا تو وہ بات الگ ہے، پھر تو سیدھے سے کرنے پڑے گا، بھائی بات سمجھ، عذر کی حالت میں، نہیں تو سیدھے ہاتھ سے استنجا مت کرو۔ دوسری حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جو تمام مومنوں کی ماں ہے، مومنوں کی ماں، کافروں کے ام المومنین، مومن، اللہ مومن بنا دے تو پھر ہماری ماں ہو جائیں گے، اللہ اس لائق ہمیں بنا دے کہ وہ ہماری ماں ہو جائیں۔ آج بس وہ بیان فرماتی ہیں کانت ید رسول اللہ الیمنا لطہورہ وطعام، آپ کا سیدھا ہاتھ یعنی داہنا ہاتھ طہارت کے لیے تھا، پاکی کے لیے تھا، اور کھانے پینے کے لیے تھا، سیدھا ہاتھ آپ کا۔ وکانت یدہ الیسریٰ، اور آپ کا الٹا ہاتھ یعنی بایاں ہاتھ لخلائہ، بیت الخلاء کے لیے الٹا ہاتھ بایاں ہاتھ سے۔ وما کان من اذن، اور تمام جو چیز اذیت کے ناک تھوک وغیرہ جو کچھ سب بائیں سے نکالو، آج بس تمام جو چیز ذرا گندی ہے وہ بائیں سے کرو، اور جو صاف ستھری ہو سیدھے سے کرو، اس امید پر کہ اگر سیدھے کو استعمال کرو گے اللہ تمہارا کام سیدھا کر دے گا، تمہارا دل سیدھا کر دے گا۔ 2 ہو گئے، انہی سے مروی ہے قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائط، جب تم میں سے کوئی ایک خانہ پیشاب کے لیے جائے فلیذهب معه بثلاثۃ احجار، تو اپنے ساتھ 3 پتھر لے جاؤ۔ 3 کی بات بہت بار آئی ہے، آج بس بہت بار آئی ہے۔ ابھی ایسا ہوتا ہے پانی ملتا ہی نہیں کہیں، اب تو ٹیشو پیپر ملنا لگا ہے، نئی نئی چیزیں سبھی تو، لیکن پتھر میں جو بات ہے وہ ٹیشو میں نہیں ہے، جس کو ایشو کرتے رہے لوگ کسی کو، لیکن پتھر کی جو صفائی ہے وہ جب وہ جذب کرتا ہے گندگی کو اچھی طرح سے، پوچھو نہیں، کوئی اثر نہیں چھوڑتا اس کا، اور خشکی آ جاتی بالکل۔ تو پھر 3 پتھر لے کر کے جائے، اس سے طہارت حاصل کرے۔ فإنها تجزئ عنہ، تو اگر پانی نہ بھی ملا اسے تو یہ کفایت کرے، اور پانی ہے تو کیا کہنا، پانی کی طہارت تو پھر جدا ہے، پانی سے پاک ہونا یہ بہت اہم ہے، پانی ہی زندگی ہے، اور جب زندگی آئی تھی تو پانی ہی میں آئی تھی، پھر ہم ہی پانی سے نہیں زندہ ہیں، وجعلنا من الماء کل شیء ہے، ہر چیز کو میں نے پانی سے ہی زندگی دی، کلام پاک جتنی زندہ چیزیں ہیں سب پانی سے زندہ ہیں، اس لیے زندگی وہیں پائی جاتی جہاں پانی ہے،
اسی لیے تمام گل کو پاڑا دنیا کی آخری جنگ پانی پر ہوگی اور پانی میں بہے چلے جا رہے ہیں لوگ. پانی اللہ نے اتنا دیا کہ اس میں بہے چلے جا رہے ہیں, لیکن ٹھیک سے یہ بہ جائیں بھلے, اس میں ٹھیک سے پانی نہیں سپلائی کر رہے, بہ جائیں بھلے. تو زندگی وہی ہے جہاں پانی ہے, جہاں پانی نہیں وہاں زندگی نہیں ہے. ہر چیز کو پانی کی ضرورت ہے. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ پانی ہی زندگی ہے, زندگی پانی ہی میں آئی ہے, اور زندگی وہی ہے جہاں پانی ہے, اتنی بات اب اور سمجھ لیجیے کہ صحیح معنوں میں جہاں علم ہے زندگی وہاں ہے, اور جہاں علم نہیں دیکھنے کو آپ کو لگے کہ زندگی حقیقتاً زندگی نہیں, علم سے زندگی ہے. فزیکل ورلڈ کے لیے, جسمانی دنیا کے لیے یہ پانی ضروری ہے, روحانی دنیا کے لیے علم ضروری ہے, اور علم صحیح ضروری ہے. علم بھی وہ علم جو دنیا ہی تک نہ رکھے, خدا تک پہنچا. علم دنیا کی بھی راہیں کھولتا ہے, علم ہی سے سب راہ کھلتی ہے, لیکن وہ علم نہیں ہے جو دنیا ہی تک رکھے. آج دنیا کے پاس جو علم ہے وہ دنیا ہی تک رکھتا ہے, اور جو علم دین ہے صرف دنیا ہی تک نہیں رکھتا, خدا تک پہنچاتا ہے. اور وہ علم جو خدا تک نہ پہنچائے وہ علم جہالت ہے. سمجھا؟ تو مجھے یاد آتا ہے شاہ ولی اللہ صاحب, یہ والد گرامی مولانا عبد الرحیم صاحب, یہ بہت محترم ہے, اور علم حدیث جو انڈیا میں آپ دیکھیں گے اس گھرانے سے ہو کے آیا ہے, شاہ ولی اللہ صاحب کی طرف سے. تو اپنے والد عبد الرحیم کے بارے میں کہتے ہیں وہ بہت خدا دوست آدمی تھے, بہت بڑے باپ کے بیٹے بھی تھے, خود بھی بہت بڑے. دارالعلوم دیوبند تو کہتا ہے کہ بس ہمارا یہ ادارہ انہی کے فکر و فن کا آئینہ دار ہے. ٹھیک ہے, یہ دعویٰ ہے. تو اپنے والد گرامی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد اکبر آباد انڈیا ہی میں زیر تعلیم تھے, اور وہاں سعدی صاحب یہ کچھ اشعار جو ادارے میں پڑھائے گئے تھے انہی کو دہراتے ہوئے ایک بہت لمبی گلی سے ہو کے گزر رہے تھے. طلبا جو ہے اپنا سبق دہراتے رہتے ہیں, بلکہ کہا گیا ہے کہ آدھا علم جو ہے مطالعے میں ہے, آدھا تکرار میں ہے. اگر پورا علم چاہیے تو اچھی طرح سے مطالعہ کرو, استاد کے پڑھانے سے پہلے خود ہی پڑھ لو. تو جب استاد پڑھائے گا تو اپنی غلطی معلوم ہو جائے گی کہ ہم نے یہاں ٹھوکر کھائی تھی, اور جب استاد پڑھاتے تو تم دوسرے کو پڑھا دو. وہی اس کو تکرار کہتے ہیں. یہ تکرار راستے والی نہیں, میں اس کو تکرار علمی تکرار کی بات کر رہا ہوں. آج کل جو چلتا ہے مولوی میں جو تکرار ہو بس اللہ کی پناہ ہے, بس چھوڑو. وہ اپنے لیے کر رہے ہیں, وہ اپنے صفا ستر الٹ رہے ہیں, وہ اپنے الٹ رہے ہیں, الٹا پلٹا کرو بس. کیوں زبردستی؟ ذرا امت پر تھوڑا رحم کرو آپ لوگ. اگر آپ لوگ لڑو گے امت کا کیا حال ہوگا؟ کیا کر رہے ہو آپ؟ جو کھلی ہوئی بات ہو کہہ دو یہ کرنا ہے, جہاں کھلے طور پر منع کرو, اور جہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہے یہ کیا نہیں, اللہ کے اوپر چھوڑ دو, چلو جانے دو, بلا وجہ لے کے ادھر ادھر فقیر ہو اللہ جیسا چل رہا ہو. الامر بین والنہی بین, بہت سی چیزیں بالکل کھلے اجالے میں اس کو بیان کر دو, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, اور جو نہیں سمجھ میں آتا تو فقیر ہو اللہ جیسا چل, اللہ کی طرف چھوڑ دو, ٹھیک ہے اللہ فیصلہ. لیکن جب تک کہ جنت میں نہیں بھیج دیں گے, کچھ لوگ جہنم میں نہیں بھیجیں گے, صبر ہی نہیں ہے. یہ کب سے آپ جنت جہنم کے مالک ہو گئے؟ زبردستی. یہ سب چھوڑو اس کو. تو یہ شعر جو ہے مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا, کیا کہنا صاحب, ایک بہت لمبی چوڑی گلی سے ہو کے گزر رہے تو وہ شعر دہراتے تھے. اتفاق سے ایک مصرع اس کا اوجھل ہو گیا ذہن سے, اور جب کوئی مصرع علمی ذہن سے غائب ہوتا ہے, طالب علم کو بڑی الجھن ہوتی ہے, اس کے قریت میں لگ جاتا ہے, تو تھوڑا یہ پریشان ہونے لگے کہ یہ کون سا مصرع تھا, بھول رہا ہوں. اتنے میں دیکھا ایک بڑا خوبصورت فقیر اسی گلی میں جس سے یہ گزر رہے تھے اس میں نمایاں ہوا دیکھا, اور اتنی تیزی سے آیا ان کے پاس کہ دیکھتے رہ گئے, اور پٹ سے جو مصرع یہ بھول رہے تھے ان کو یاد دلا دیا. وہ مصرع جو بھول رہے تھے یہ تھا, علم کی رہ بہ اپنا نمایاں جہالت, یہ جہالت کی بات ہے. وہ علم جو خدا تک نہ پہنچائے علم نہیں ہے, جہالت ہے, نہ کرنی, یہی بھول رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ میرے والد کی تو خوشی کی کوئی حد نہ رہی, جزاک اللہ کہتے رہے بیچارے. ان کا بھولا ہوا مصرع یاد دلا دیا. پھر والد کو اپنے واقعے لکھ رہے ہیں. اب جھٹلانا ہوگا تو جھٹلا لینا ان کو, شاہ ولی اللہ صاحب کو. پھر سے گلی سے باہر نکلے, ایک پان کی دکان پر گئے, جلدی سے پان کے بیڑے لیے, پیش کرنے لگے. اس فقیر کو کہا نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں, مجھے اس کی ضرورت نہیں. وہ پان نہیں کھاتے تھے. انہوں نے کہا یہ یاد دلانے کا بدلہ ہے کیا؟
یہ جزائے یاد دہانی دنس، یہ جو یاد آپ کو دلا اس کا بدلہ ہے پان کا بیڑا؟ کہا نہیں، ہدیہ تشکر ہے، صرف ہدیتاً پیش کر رہا ہوں، پان کا بیڑا جو ہے ہدیتاً پیش کر۔ کہا نا مجھے ضرورت نہیں ہے، اور یہ کہہ کہ جب ایک قدم زوردار اٹھاؤ نگاہوں سے اوجھل ہونے لگے ایک قدم میں، تب یہ سمجھے کہ یہ تو کوئی اور ہی ہے۔ تو کہنے لگے برنامے خود اطلاع مید ہے تا فاتحہ خاندانی باشم، جہاں اتنا احسان کیا ہے کہ آپ نے مجھے بھولا ہوا مصرع یاد دلا دیا، اپنا نام بھی بتا دیجئے تاکہ فاتحہ پڑھتا رہوں گا، یا فاتحہ بریلی سے نہیں چلا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ آسمان سے اتری، یہ قرآن کی سورہ ہے اور سب اس میں ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے میں بھی آپ کو تکلف ہے۔ فاتحہ میں کھول لیں، الفاتحہ جب کہا جاتا ہے صرف سورہ فاتحہ پڑھا جاتا، یہ آسمان سے اترا، یہ کوئی بریلی سے نہیں آیا اللہ، یا ایران سے نہیں آیا ہے، تو کہیں خاقان و توران سے یہ سب نہیں آیا ہے، یہ آسمان سے ہے۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو کیا کریں، اس میں پتھر پڑا ہوا تھا ہم کیا کریں، اپنا سر ٹکراؤ۔ کہنے لگے ذرا نام بتا دیجیے تاکہ فاتحہ پڑھتا رہوں گا آپ کے لیے۔ دیکھو صرف ایک مصرع یاد دلا دے تو اس استاد کے لیے فاتحہ پڑھی جاتی ہے، یہ سب۔ تو انہوں نے بھی نہیں کہا کہ کیا بدعت کرتے ہو، کہہ سکتے تھے نا، کچھ لوگوں کو سب بدعت دکھائی دیتا ہے، لگتا ہے کہ جہاں جہاں بدعت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا، بری عقل و دانش میں باعث گریست، جب عقل و فہم اس طرح سے چوپٹ ہو جائے تو اس پر رونا چاہیے۔ 4 سطر کسی کو معلوم ہوگا تو بے خطر وہ آگ میں کودنے کے لیے تیار ہے، لا حول ولا۔ تو اس یاد دلانے والے سے کہا نام بھی بتا دیجیے، جب اتنا احسان کیا مصرع یاد دلا تو نام بتائیے تاکہ میں آپ کا فاتحہ پڑھتا رہوں گا۔ تو نام بتا دیا انہوں نے، کہا ساتھی ہمیں فقیر است، کہا میں خود ساتھی ہوں، اور فقیر کا لفظ استعمال کیا، معلوم ہوا فقیر کا مشرب الگ ہے، محدث کا الگ ہے۔ کسی محدث کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ فقیر کا، آپ کیا سمجھتے ہو فقیر کو؟ آپ نے کہیں سن لیا ہوگا، آبا بابا سن لیا ہوگا، دیکھا کدھر آپ نے فقیر کو، یہ فقیر کسے کہتے ہیں؟ اب ساتھی ہم ہی فقیر است، اپنے کو کہا یہ فقیر ساتھی ہے، فقیر اس لیے کہ سب اللہ کے محتاج ہی تو ہیں۔ کلکم فقراء واللہ هو الغنی، تم میں سب کوئی فقیر ہیں، اللہ غنی ہے۔ کہا ساتھی ہم ہی فقیر است، کہا یہ سادی صاحب وہاں ایران سے اٹھ کر کے آئے تھے، ایران میں ہے مزار سادی صاحب کا، حافظ شیرازی بھی وہیں ہیں، مصلح الدین شیخ شیرازی بھی ہیں، مخدوم صاحب بھی، سب ایران میں ہیں۔ وہ علمی اعتبار سے وہ زمین بھی بڑی زرخیز ہے، اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ اور قیصر کا مقابلہ ہمیشہ کسریٰ ہی نہیں کیا ہے، اور آج بھی ایران ہی کھڑا ہے سامنے۔ آپ لوگ تو لیٹ گئے ہو قیصر کے آگے، آج بھی جتنے یزید کا دفاع کرنے والے سب لیٹے ہوئے ہیں، قیصر کے آگے لیٹے ہوئے ہیں، آج بھی ایران ہی سامنے کھڑا ہے۔ آپ کے دفاع سے کچھ نہیں ہو، آپ کی باتیں جو ہیں سب سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ صحابی کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کی آنکھوں سے دیکھا ہو حضور کو، ایمان ہی پر خاتمہ بھی ہو۔ آپ خاتمے کی بات کرو، انما الاعتبار بالخواتیم، خاتمے کی بات کرو، کیا ہے خاتمہ، کیسا ہے، زمینی حقائق، زمین کو کیا کیا کام کیا اس نے۔ تو الحمدللہ یہ تو شاہ ولی اللہ صاحب کے والد محترم شاہ عبد الرحیم صاحب ہیں، ساتھی ہم ہی فقیر آیا ہے، سبحان اللہ۔ جہاں ایسے فقراء ہوں، یہ لاکھوں میں کئی ایک آدھ ملتے ہیں، لیکن ملتے تو ہیں، تو ان کے قدموں سے اڑنے والی دھول ہمیں بھی خدا کا ایسے فقراء رہ گئے یہ کہ صرف جو ایک ٹکڑے 2 ٹکڑے کے لیے در در پھرتے ہیں، اللہ کرم کرے انہیں بچا لے اس آفت سے، وہ الگ چیز ہے۔ یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ الگ ایک مشرب ہے فقراء کا، الگ ایک راہ ہے۔ تو جب تک کہ آدمی کے اندر نہیں آئے گا، جس کو تصوف بیان کر رہا ہے، آدمی مکمل نہیں ہو پائے۔ فقیر ہونا بھی ضروری ہے، صوفی ہونا بھی ضروری ہے، صوفی بھی ہو جاؤ، فقیر بھی ہو جاؤ، جو اچھی بات ہے کہیں سے بھی قبول کرو، جو بری بات ہے اس سے ہمیشہ بچو۔ آئی بات سمجھ میں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ نے سن لیا، تینوں حدیثوں کو دعا کیجیے کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں اے اللہ تو یاد رکھنے کی بھی توفیق دے دے، اور صرف ہم یاد ہی نہ رکھیں اے میرے مولا، اس پر عمل کی بھی توفیق دے، اس پر جینے و مرنے کی توفیق دے، جو بندگان قدسی ہیں ان کی راہ پر چلا دے، اور جو ڈینگ ڈانگ میں پڑے ہیں اللہ تو ان سے ہم کو بچا لے۔ جینے کے لیے ان کا قدم ہمیں عطا فرما، جنہوں نے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی ہے، وہ مر کے بھی نہیں مرتے، مر جاتے ہیں، موت سب کے لیے ضروری، خدا جس کے لیے موت نہیں ہے، مخلوق سب کے لیے موت ہے، لیکن وہ مر کے بھی نہیں مرتے ہیں، اے اللہ تو ان سے ہم کو کر۔ اور جو تیری راہ میں جیتے ہیں وہ کیسے مریں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے جو کل نفس ذائقۃ الموت کا حکم آئے گا، لیکن پھر اللہ ہمیشہ کی زندگی انہیں دیتا ہے۔ تو جینے والوں میں زندہ رکھ، جینے والوں میں
ہمیں دفن ہونا نصیب کر، اور جو جینے والوں کے فیوز و برکات ہے اے مولا تو پوری امت تک پہنچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔